إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ہر قسم کی کبریائی بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو صحت و تندرستی عنایت فرمایا، جس نے ہمیں اپنے تمام تر مخلوقات میں اشرفیت کا شرف بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ پچھلے جمعہ میں آپ حضرات کے درمیان میں نے 10 ایسے اعمال بتلائے تھے جن کے ارتکاب سے انسان کے زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے، زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج مزید 10 ایسے اعمال کو بیان کرنے جا رہا ہوں جن کا ارتکاب کرنے سے انسان کے رب العالمین زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ان میں پہلی چیز احسان جتلانا۔ آج احسان جتلانے کی بیماری ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے۔ بیوی اپنے شوہر پر احسان جتلاتی ہے، شوہر اپنے بیوی پر، اولاد اپنے ماں باپ پر، ماں باپ اپنے اولاد پر، بھائی اپنے بہنوں پر، بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں پر۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر احسان جتلانے کی عادت بہت زیادہ پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ یہ احسان جتلانے کی جو بیماری ہے بڑی خطرناک ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام نیکیوں کو صفاچٹ کرنے کے لیے یہ احسان جتلانے والا گناہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر کے برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے احسان جتلاؤ گے، تمہارے صدقات و خیرات جو لاکھوں کروڑوں میں بھی تم خرچ کرو گے، رب العالمین تمہارے ان تمام نیکیوں کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ سنن نسائی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان بما اعطى۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلا وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا وہ انسان جو شراب نوشی کرتا ہے، شراب کی لت میں پڑا ہوا رہتا ہے، تیسرا وہ بدبخت جو دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین اس کے زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے یہ بھی وہ عمل ہے جو زندگی کے سارے نیکیوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا عمل، اگر کوئی انسان امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، رب العالمین نے اسے بادشاہت دی ہے، اب وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو مسلمانوں پر امیر مسلط کرتا ہے، تو رب العالمین اس کے بھی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ تھا کہ وہ دیکھے کہ کون ہے جو امارت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یزید بن ابو سفیان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یزید دیکھنا
لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا. اور یزید بہت انصاف پرور انسان تھے. معاویہ کے بیٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے بہترین انسان تھے. یہ ایک صحابی رسول تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من ولی من امر المسلمین فامر علیہم احدا محاباتا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. اللہ اکبر. کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی اور وہ مسلمانوں پر اپنی جانب سے امیر مسلط کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی چہیتے لوگوں سے، تو رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس کے کسی فرض عمل کو قبول نہیں فرماتا، اس کے کسی نفل عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں ہمارے پچھلے بہت سے لوگوں نے ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کے اعمال کو برباد کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تیسرا عمل جس سے انسان کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ کسی انسان نے کسی کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اب قصاص کا مسئلہ آتا ہے. قتل کے بدلے قتل اسلام میں ہے، یا اگر دیت پر راضی ہو جائے تو دیت دینا ہے. دوسرا آدمی بیچ میں حائل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، یا پھر کہتا ہے کہ نہیں قصاص نہیں لیا جائے گا، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ مالدار آدمی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صرف وہ بیچ میں پڑنے کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے اعمال کو گنوا لیا، سارے اعمال کو گنوا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل عمدا فوقد یدہ، جو کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے تو بدلے میں قصاص ہے. ومن حال بینہ وبین فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا. اور جو کوئی انسان بیچ میں پڑتا ہے، قصاص اور قاتل کے درمیان پڑتا ہے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ہر چیز کی لعنت. اور ایسے انسان کے اللہ رب العالمین نہ فرض اعمال کو قبول فرمائے گا، فرض عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور نہ ہی نفل عبادتوں کو قبول فرمائے گا. اللہ اکبر. گویا کہ وہ انسان زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے ایک چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے. اس لیے انسان کو بیچ میں پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس عمل میں بیچ میں پڑھ رہا ہوں. کہیں ایسا تو عمل نہیں ہے جس سے رب العالمین زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے. چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ برباد ہو جاتے ہیں، سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ کسی مومن کا قتل ہوا، یا کوئی آدمی کسی مومن کو قتل کرے، اس کے بعد خوش ہو جائے، دل میں خوشی کا اظہار کرے، تو رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس دنیا کے مشہور و معروف علماء سے چڑھتے ہوں گے اور ان کے موت کی تمنائیں کرتے ہوں گے. ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں کہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا صرف ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، صرف اس لیے کہ وہ انسان اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، یا اس کے قتل پر خوش ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. جو کوئی انسان کسی مومن کے قتل پر خوشی کا اظہار کرے یا خوش ہو جائے، تو ایسے انسان کے اللہ رب العالمین نہ فرض عبادتوں کو قبول فرمائے گا، نہ نفل عبادتوں کو قبول فرمائے گا. گویا رب العالمین اس کی زندگی کے سارے اعمال کو بربادی کر دیا، تباہی کر دیا. فرض اور نفل کے علاوہ کون سی اور عبادت رہ گئی دنیا کے اندر؟ کون سی عبادت رہ گئی؟ فرض اور نفل کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی عبادت نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں نیکیوں کو برباد کر دے گا، دونوں اعمال کو برباد کر دے گا. پانچویں چیز جس سے انسان کی زندگی کے سارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے. بسا اوقات مسجد کے معاملے میں لڑائی ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹیوں میں لڑائی ہوتی ہے، مدرسے کی کمیٹیوں میں لڑائی ہوتی ہے، گھر کے احباب میں لڑائی ہوتی ہے، رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے، دوست و احباب میں لڑائی ہوتی ہے، محفلوں میں اور بہت سی جگہوں میں لڑائیاں ہوتی ہے. انسان باتوں باتوں میں ایک بہت برا لہجہ کہہ جاتا ہے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ ایسا عمل ہے جس سے رب العالمین اس کے زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گا صرف ایک بول کی وجہ سے، صرف ایک بول کی وجہ سے. صحیح مسلم کی روایت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان تھا، اس نے کہا واللہ لا یغفر لفلان، فلاں شخص
اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان قد غفرت لفلان واحبطت عملک. کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے کو معاف نہیں کروں گا جہاں میں نے تیری زندگی کے سارے نیکیوں کو تباہ کر دیا اور میں نے اس گنہگار بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. سوچ لیجئے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے کسی انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی دلانا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. بہت بڑا گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سارے حج, سارے عبادتیں جو آپ نے تہجد میں اہتمام کے ساتھ رکھی ہیں اور سارے روزے, سارے نیکیاں رب العالمین آپ کو صرف, سارے نیکیوں کو رب العالمین صرف ایک گناہ کی وجہ سے برباد کر سکتا ہے. چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کو گالی دینا. صحابہ کرام کو گالی دینا. کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے, کوئی حضرت ابو بکر و عمر جیسی شخصیت کو گالی دیتا ہے, کوئی عثمان بن عفان جیسے صحابی رسول کو گالی دیتا ہے, کوئی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو, کوئی حسن کو, اور کوئی کسی صحابی کو گالی دے, کسی بھی صحابی کو گالی دے, تو یہ بات یاد رکھ لیجئے رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اختارنی و اختار بی اصحابی. رب العالمین نے مجھے کائنات کے تمام انسانوں میں سے چن لیا ہے اور میری خدمت کے لیے میرے خاطر رب العالمین نے صحابہ کرام کو چن لیا ہے. تو کچھ صحابہ کرام کو رب العالمین نے میرا مددگار بنایا اور کچھ صحابہ کرام کو رب العالمین نے میرا سسرال والا رشتہ بنایا اور کچھ صحابہ کرام کو رب العالمین نے میرا وزیر بنایا. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله يوم القیامة منه صرفا ولا عدلا. تو جو کوئی انسان میرے کسی بھی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت, اور رب العالمین اس کے کسی بھی فرض عمل کو, کسی بھی نفل عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے, 1000 مرتبہ سوچ لیجئے کہیں یہ صحابی تو نہیں ہیں. اگر صحابی ہیں تو آپ کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے صرف آپ کی زبان سے ایک گالی کافی ہے, ایک گالی کافی ہے, ایک برا لہجہ کافی ہے ان کے سلسلے میں. 7واں عمل جس سے انسان کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں وہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان تنہائی میں برائیاں کرتا ہے, لوگوں کے درمیان ہے, نیک عمل کر رہا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے, فرض عبادتوں کو بھی انجام دیتا ہے, صدقات و خیرات بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, لیکن اکیلے میں اگر اس کو سود کھانے کا موقع مل جائے گنواتا نہیں ہے, رشوت کھانے کا موقع مل جائے گنواتا نہیں ہے, زناکاری کا موقع مل جائے گنواتا نہیں ہے, چوری کرنے کا موقع مل جائے گنواتا نہیں ہے, کسی بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے کا موقع مل جائے گنواتا نہیں ہے. رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے جو انسان تنہائی میں برے اعمال کو انجام دیتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑے بڑے نیکیاں لائیں گے اور ان جیسے روشن نیکیاں لائیں گے, لیکن رب العالمین ریت کے ذرات بنا کر کے سارے نیکیوں کو اڑا دے گا, تہس نہس کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اے اللہ کے نبی ان کے تمام صفات کے بارے میں ہمیں اچھی طریقے سے بتلا دیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے انجانے میں ہو جاؤں اور رب العالمین میری زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا دخلوا بمحارم اللہ انتہکوها. خبردار اے ثوبان, یہ یاد رکھ لے, یقین کر لے کہ وہ تمہارے لوگوں میں سے ہوں گے اور تم جیسے ہی تہجد گزار لوگ ہوں گے, لیکن جب اکیلے میں جائیں گے گناہ کرنے کا انہیں موقع ملے گا تو وہ گناہ کرنے کو چھوڑیں گے نہیں, وہ گناہ کر کے رہیں گے. رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے, ایسے ہی قسم کے لوگوں کے رب العالمین زندگی کے سارے نیکیوں کو قیامت کے دن تباہ کرنے والا ہے, برباد کرنے والا ہے. 8واں انسان جس کی زندگی کے رب العالمین سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, 8واں وہ انسان ہے جو انسان دیکھتا ہے اپنے گھر کے اندر کچھ پریشانیاں آ گئی, میں بیمار ہو رہا ہوں, میری بیوی بیمار ہو رہی ہے, میرے گھر والے بیمار ہو رہے ہیں, چلو جاتے ہیں کسی عراف کے پاس, پوچھتے ہیں گھر کے اندر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے کیا, کسی کی نظر لگ گئی کیا, کیسا کیا کیا ہو گیا, ان سے آ کے پوچھتے ہیں. یاد رکھیے
صرف آپ کا پوچھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب العالمین آپ کے 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ۔ جو کوئی انسان کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، صرف سوال کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس کے 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کوئی انسان کسی کاہن کے پاس جائے اور تاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں خبر دینے والے انسان کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لے اور کہہ دے صحیح بول رہے ہو، صحیح بات ہے، ہمارے گھر میں یہ جو معاملہ ہے صحیح بات ہے، تم اچھی بات بول رہے ہو، بالکل صحیح بات بول رہے ہو، تصدیق کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بات کو اس نے تصدیق کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا، اس نے کفر کر لیا، زندگی کے سارے نیکیوں کو اس نے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کاہن کی آپ یا کسی عراف کی آپ اگر تصدیق کریں تو رب العالمین آپ کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 90 عمل جس سے انسان کی زندگی کی سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، شراب نوشی کرنے کی وجہ سے۔ شراب نوشی ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگوں کو شوق بڑھ جاتا ہے، دیکھتے ہیں شراب کیسا لگتا ہے چکھ کر کے۔ اگر آپ صرف چکھ کر کے بھی دیکھیں گے، یہ بات یاد رکھیں، رب العالمین آپ کے 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ 40 دن کی عبادتوں کو رب العالمین آپ کے رد کر دے گا، چاہے آپ نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نمازوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، رب العالمین آپ کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا۔ جو کوئی انسان شراب پی لیتا ہے، رب العالمین 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اگر شراب پی لے دوسری مرتبہ تو رب العالمین 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر اگر توبہ کر لے تو رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ شراب پی لے، 40 دن کی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ پھر فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، اگر چوتھی مرتبہ بھی سرکشی کرتے ہوئے اس نے شراب پی لا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اکبر، اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان کو نہر خبال میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا، نہر صدید من اہل النار، یہ نہر ہے جو جہنمیوں کا خون پیپ ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور وہی خون پیپ قیامت کے دن شراب پینے والے انسان کو پلایا جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں شراب پینے والوں، شراب نوشی کرنے والوں، یاد رکھ لو کہ رب العالمین آپ کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے صرف شراب پینے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت برا عمل ہے، بڑا خطرناک عمل ہے۔ 10واں اور آخری عمل جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، تباہ ہو سکتی ہیں، کتا پالنا ہے نا۔ شوق والے رہتے ہیں کچھ لوگ، کتا لے کر کے پھرنے والے، صبح صبح واکنگ کرنے والے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا ہے گھر میں شوق سے رکھ لیتے ہیں کتے، یہ اٹالین کتا ہے، یہ امریکن کتا ہے، یہ ایسا کتا ہے، وہ ویسا کتا ہے، چھوٹا کتا ہو یا بڑا کتا ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں گے شوق کے بنا پر، ضرورت نہیں ہے آپ کو، نہ آپ کے پاس کھیتی ہے، نہ آپ کے پاس جانور ہے، نہ آپ شکار کرتے ہیں ان کتوں سے، لہذا اس کے باوجود بھی آپ شوق سے کتوں کو رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امسک کلبا فانه ينقص كل يوم في قيراط كل يوم من عمله في قيراط۔ جو کوئی انسان کسی کتے کو اپنے گھر میں روک لیتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، تو رب العالمین ہر روز اس سے ٹیکس وصول کرتا ہے 1 قیراط۔ کتنا؟ 1 قیراط وصول کرتا ہے۔ الا کلب ماشیہ، سوائے اللہ رب العالمین نے چھوٹ دے دیا ہے زرعی کتوں کا، رب العالمین نے چھوٹ دے دیا، یعنی کھیتی باڑی کی رکھوالی کرنے کے لیے اگر کوئی انسان کتا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دیا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی انسان جانور رکھتا ہے تو اس کی رکھوالی کے لیے رب العالمین نے کتا رکھنا چھوٹ دے دیا ہے۔ اگر اس کے اپوزٹ میں اگر کوئی انسان
اپنی شوق کی بنا پر کتے رکھتا ہے تو رب العالمین ہر روز اس کے نیکیوں سے ایک قیرات کم کرے گا، ایک قیرات ثواب کا کم کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو رب العالمین آپ کو ایک قیرات کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اگر آپ مٹی بھی دیتے ہیں تو رب العالمین جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر آپ مٹی بھی دیں گے تو 2 قیرات کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ قیرات معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ سے اگر ہر روز رب العالمین ایک قیرات وصول کرے تو سوچئے آپ کی نیکیوں کا کیا حشر ہوگا۔ کہیں آپ کی نیکیاں تباہ نہ ہو جائے، کہیں آپ کی ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ لہذا یہ 20 اعمال تھے جو پچھلے اور آج کے جمعے میں نے بیان کیے۔ لہذا اگر کوئی انسان ان 20 اعمال میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان 20 کے 20 برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، ہر قسم کی مصیبتوں کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اور رب العالمین تو ہمیں ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کے آفات، ہر قسم کے مصائب اور ہر قسم کے آلام سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مسلمان مظلوم ہیں رب العالمین تو ان کی غائبی طور پر امداد فرما، جو ظالم ہیں رب العالمین تو ان کی تباہ برباد فرما، یا رب العالمین تو انہیں ہدایت سے سرفراز فرما، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔